یہ دیکھو یہ بھی اللہ کی تخلیق ہے. یہ ہماری آنکھوں میں کتنی خوبصورتی ہے اس کی. اس نے چھاؤں بھی دی, اس نے ہمارے لیے ہوا کا انتظام بھی کیا, چلتی ہوئی ہوا کو روک کے ہم تک پہنچایا. ذرا اس کی خوبصورتی کا کمال اور دیکھیں. یہ دھوپ اپنے اوپر خود لے رہا ہے, ہمیں اپنی چھاؤں دے رہا ہے. اس کی خوب مہربانی ہے نا. آپ کی کیا بات ہے صحیح, آپ کی کیا بات ہے. یہ دھوپ اپنے اوپر لے رہا ہے, جتنی بھی دھوپ آ رہی ہے معمولی نہیں. ہم وہاں کھڑے ہوں 5 منٹ کھڑے ہوں پسینے سے چہرہ بور ہو جائیں گے. یہ بھی تو مالک کی تخلیق ہے نا. یہ کہاں کہاں سے دھوپ کو اپنے اوپر لے رہا ہے, مگر جتنے ہم بیٹھے ہیں ہمیں چھاؤں دے رہا ہے. اس سے پوچھو بھی تو چھاؤں دے رہا ہے یہاں کن کو, کہ جو شیعہ بیٹھے ہیں. کہتا ہے نہیں, میرے مالک کی کوئی مخلوق آئے میں نے چھاؤں دینی ہے. میری خوبصورتی میں آپ کی کیا بات ہے سائیں, میری خوبصورتی کا راز ہی یہی ہے. میرے لیے مخلوق کی وہ تفریق نہیں ہے جو تو بناتا ہے, میرے لیے سب رب کی مخلوق ہے. اچھا یہ بتا, تیرے نیچے نیکوکار ہیں ان کو چھاؤں دیتا ہے, گناہگار آ جائے ان کو بھی دیتا ہے. کہتے ہیں میرے لیے نیکوکار گناہگار میں کوئی فرق نہیں, میرے نیچے کوئی بھی آ جائے میں چھاؤں دے کے نیک بندے کو مالک کے احسان یاد کراؤں گا, گناہگار کو چھاؤں دے کے معافی کا موقع دلواؤں گا. بیائی نہیں جو یہ خوبصورت تخلیق ہے. میں چھوڑ رہا ہوں اس بات کو. اسی طرح تو اور میں بہترین تخلیق ہے, خدا کی اعلیٰ تخلیق ہے, لیکن کمزوری ہے ہماری, ہم اپنا مقصد تخلیق بھول جاتے ہیں. کیسے بھول جاتے ہیں؟ ہم نے کسی کی کوٹھی دیکھی, کسی کی کار دیکھی, کسی کی عورت دیکھی, مقصد تخلیق بھول گئے. بھول جاتے ہیں کسی کی کوٹھی دیکھ کے. مقصد تخلیق یہ ہے, اگر تجھے رب نے ایک کچے مکان کی صورت میں چھاؤں دی, مقصد تخلیق حق ثابت کرنا ہے تو وہاں بھی شکر کر.